بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں 10 باتیں عرض کی جائے گی، وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں صرف آپ کا تو اپنی اصلی بات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 12 محرم الحرام، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور دین کی دعوت دینے کی پوری رات دن کوشش کرتے رہے، صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کی دعوت دیتے رہے، اور کم و بیش حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، ان کو نصیحت سناتے رہے، قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا، تم ہمارے ہی طرح ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ ہم تمہیں رسول نہیں مانتے، کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو۔ تمہاری پیروی ذلیل اور حقیر اور کم درجے کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت اور نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی پر ہے، وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، خصوصی طور پر، عمومی طور پر ہر طرح سے ایک طویل عرصے تک محنت اور جد و جہد کی، 900 سال تک محنت کی، جس میں 2 قول ہے۔ ایک ہے کہ 9 سال میں 40 آدمی ایمان لائے، 80 آدمی ایمان لائے، مگر ان کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو مانا نہیں، جس کی وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ بہرحال دوسری بات کی طرف چلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جس رات جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کی حاضری کی اطلاع کس نے دی تھی؟ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے بارے میں ایک درخت نے اطلاع دی تھی کہ آپ کا قرآن جناتوں نے سنا ہے۔ اس کی اطلاع حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت نے یعنی پیڑ نے اطلاع دی تھی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کو اس طرح پابندی کے ساتھ کرے، وضو اور اقامت کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدے کو اچھی طرح کرے
اور اس طرح نماز پڑھنے کو ذمہ اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر حضرت حنظلہ اسدی رضی اللہ عنہ سے 17,882 پر موجود ہے۔ چوتھی بات، ایک سنت کے بارے میں جہالت سے پناہ مانگنے کی دعا۔ جہالت سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 66 پر یہ موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت سے نوازتے ہیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہتا ہے تو جو اس نے حاصل کیا اس سے بھی بہتر دے دیا جائے گا۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث نمبر 3805 پر۔ اب چھٹی بات، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 72 میں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ساتویں بات کی طرف چلتے ہیں، دنیا کے بارے میں، دنیا چاہنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 18 میں، جو کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو دھکیل دیا جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنتیوں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ تو پیشاب پاخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی، اور ان کو اللہ ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے 7154 پر موجود ہے۔ طب نبوی سے علاج، مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ رکھو، اس کو جلد دفن کر دو اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔ فائدہ، شروع حصہ سے مراد الف لام سے لے کر مفلحون تک، اور آخر حصہ سے مراد آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھنا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔